جب کوئی آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ کوئی آدمی گناہ کر لیتا ہے تو ایمان سے ہی فارغ ہے۔ ایمان کے حصے ہیں، سب سے اعلیٰ ہے لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ بھی اس کے مختلف شعبے ہیں۔ ایمان ختم ہوتا ہے کب؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح کیا وہ بعض ایسے اعمال ہیں، ایسے امور ہیں جن پر شریعت کہتی ہے کہ اس کے بعد کوئی ایمان باقی نہیں رہتا ہے۔ اس کے علاوہ گناہ کی بڑی فہرست ہے، جھوٹ ہے، چوری ہے، چغلی ہے، الزام تراشی ہے، اذیت پہنچانا ہے، بے حیائی کے کام ہیں، بہت سارے گناہ ہیں۔ کیا ان گناہوں کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے؟ ناظرین، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان گھٹ جاتا ہے گناہ کے کاموں سے، مٹتا نہیں ہے۔ کب مٹتا ہے؟ جب وہ اعمال انجام دیے جاتے ہیں جن اعمال کے حوالے سے شریعت کہتی ہے کہ اس کے بعد ایمان باقی نہیں رہے گا، جن میں سے شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسرے کو شریک کر لیتا ہے تو یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کے بعد کوئی ایمان باقی نہیں رہتا۔ کفر ہے، اگر کوئی انکار کر دیتا ہے قرآن مجید کا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیتا ہے تو ایسے شخص کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ اور نفاق ہے، کوئی آدمی اندر سے مسلمان ہوا ہی نہیں، صرف زبان سے اقرار کرتا ہے تو ایسا شخص اس کا کوئی ایمان باقی نہیں رہا۔ لیکن اس کے علاوہ لوگوں کے بارے میں یہ کہنا یہ شریعت کی مخالفت ہے۔ اس وجہ سے آپ جانتے ہیں شریعت میں گناہوں کی سزا رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی زنا کرتا ہے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے کوڑے مارے جائیں گے اور اسے شہر سے بھگا دیا جائے گا، جلا وطن کر دیا جائے گا، اور شادی شدہ ہو پتھروں سے اسے سنسار کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی چوری کرتا ہے، ربع دینار سے زیادہ کی مقدار میں چوری ہوتی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ دیکھیے شریعت نے ان سزاؤں کو طے کیا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ سزائیں ان کے لیے کفارہ ہیں، اور وہیں پر یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایسے لوگ کافر نہیں ہوتے ہیں۔ اگر وہ کافر ہو جاتے پھر اسلام سے ان کا رشتہ ہی ختم ہو جاتا، پھر اسلام سے ان کا رشتہ ہی ختم ہو جاتا۔ اسلام انہیں مسلمان تصور کرتا ہے، ان پر حد قائم کی جاتی ہے، وہ حد ان کے لیے کفارہ ہے باذن اللہ۔ تو لہٰذا ایمان کی تعریف میں اہل بدع کے یہاں مختلف گمراہیاں پائی گئیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ بہت ساری گمراہی امت کے اندر داخل ہوئی۔ ایک اہم مسئلہ میرے بھائیوں، ناظرین کرام، ایمان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے درمیان بھی یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ کوئی آدمی توحید پرست ہے، توحید پرست ہے تو پھر گناہ کی وجہ سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر اس کا کوئی یہ معنی سمجھتا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دے اور توحید کو سچا مان لیتا ہے، لا الہ الا اللہ کو سچا مان لیتا ہے اور مان لیتا ہے کہ یہ صحیح ہے، تصدیق کر لیتا ہے، اور کوئی بھی عمل نہ کرے، وہ نہ اپنے دل سے، نہ اپنے جسم سے، نہ اپنی زبان سے، تب بھی وہ مومن ہے، تو میرے بھائیوں وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ایمان ان تین چیزوں کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ زبان سے اقرار کیا جائے، شہادتین کا اقرار ہو، دل سے تصدیق ہو، اور عمل ہو جسم سے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں، ایسی کوئی حاجت نہیں کہ عمل کے بغیر بھی صرف اقرار اور دل سے معرفت کافی ہے، تو ایسا شخص جان لے۔ ابھی ہم نے گفتگو کی ایک فرقے کے بارے میں، مرجئہ، جنہوں نے کہا عمل کی کوئی ضرورت نہیں، ایمان کے بعد گناہ اسے نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، یہ گمراہ ترین فرقہ ہے۔ اہل علم نے ان کی بڑی مذمت کی ہے اور ان کے حوالے سے لوگوں کو متنبہ کیا ہے، اور اہل علم نے تحذیر کی ہے اس فرقے سے متعلق جن کا شر آج بہت زیادہ لوگوں میں سرایت کر چکا ہے۔ اس وجہ سے کہتے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، کان یحییٰ وقتادہ یقولان، امام یحییٰ اور امام قتادہ بن دعامہ السدوسی بڑے ائمہ ہیں، دونوں کہتے ہیں لیس من الاہواء شیء اخوف عندهم علی الامۃ من الارجاء، کہتے ہیں کہ امت پر کوئی بھی بدعت کا اتنا زیادہ خوف نہیں ہے جتنا خوف کی ارجاء کا ہے۔ بدعتیں اتنی زیادہ ہیں، لیکن یہ دو ائمہ کہتے ہیں کہ امت پر سب سے زیادہ خوف، اس سے بڑھ کر کسی اور بدعت کا خوف نہیں جو خوف ان کے یہاں پایا جاتا تھا ارجاء کے حوالے سے۔ ارجاء
مرجیہ آپ نے سنا وہ لوگ جن کا یہ نظریہ ہے کہ عمل اس کی کوئی حاجت نہیں، اعمال ایمان سے خارج ہیں، ایمان میں داخل نہیں ہیں، اس فرقے کی خطرناکی ہے کہ علماء اس سے ڈرا کرتے تھے کہ امت کو بڑا نقصان ہوگا۔ اور یقیناً آج آپ دیکھتے ہیں کہ اعمال صالحہ میں اہل توحید کے اندر جو تقصیر پائی جاتی ہے، جہاں پر گناہ ہیں، مختلف اسباب ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ دل کی گہرائی میں کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں یہ بات ہے کہ اعمال کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں۔ نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ ناظرین، ہمیں آج یہ بات سمجھ لینی ہے، جان لینی ہے کہ ایمان اقرار کے ساتھ تصدیق اور تصدیق کے ساتھ عمل ہے۔ اگر کوئی آدمی اقرار نہ کرے مومن نہیں، کوئی تصدیق نہ کرے مومن نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی مطلق عمل کو ایمان میں مانتا ہی نہیں ہے، عمل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ایسا سمجھتا ہے، وہ بھی مومن نہیں۔ اور یہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔